السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین وتاکلون التراث اکلا لما وتحبون المال حبا جما۔ قابل احترام بزرگوں، جملہ مسلیان حضرات، میں نے آپ کے سامنے سورہ فجر کی آیت نمبر 17 سے آیت نمبر 20 تک تلاوت کی۔ آج کے درس کا ہمارا عنوان ہے عورتیں حق وراثت سے محروم کیوں؟ جائیداد میں، ترکہ میں عورتوں کو حصہ کیوں نہیں دیا جا رہا؟ خواتین حق وراثت سے محروم کیوں؟ محترم حضرات، جو میں نے آیتیں تلاوت کی ہیں اس میں اللہ رب العالمین نے برے لوگوں کے صفات کو بیان کیا ہے۔ خاص طور پر 4 بری صفت کا تذکرہ کیا۔ ہم اور آپ یہی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ 4 برے صفات اگر ہمارے اندر ہیں تو اللہ اس کو نکال دے اور دور کر دے۔ اللہ نے فرمایا کلا بل لا تکرمون الیتیم، خبردار، ہوشیار ہو جاؤ، تمہاری حالت یہ ہے کہ تم یتیموں کی عزت نہیں کرتے ہو۔ کلا بل لا تکرمون الیتیم، یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اے میرے بندو، تم لوگ یتیم کی عزت اور تکریم نہیں کرتے ہو، یہ بری صفت پائی جا رہی ہے۔ دوسری صفت ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور مسکین کو کھانا کھلانے پر دوسرے کو آمادہ نہیں کرتے ہو، دوسروں کو بتلاتے نہیں ہو، دوسروں کو ترغیب نہیں دیتے ہو کہ اس کا ثواب اتنا زیادہ ہے۔ مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ایک دوسرے کو ترغیب نہیں دیتے ہو، دوسرے کو تاکید نہیں کرتے ہو، یہ 2 صفت پائی گئی۔ تیسرا اللہ رب العالمین نے فرمایا وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور تمہاری ایک تیسری بری صفت یہ ہے کہ تم باپ کے مرنے کے بعد پوری جائیداد ہڑپ کر کے کھا جاتے ہو، یا اس کا ترجمہ یوں کیا جا سکتا ہے وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، پوری جائیداد سمیٹ کر کے ہضم کر جاتے ہو۔ یہ تیسری صفت بیان کی اللہ نے۔ چوتھی صفت بیان کی وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور چوتھی بری صفت یہ ہے کہ تم دنیا کے مال و متاع سے، مال و دولت سے بہت گہری محبت رکھتے ہو، اتنی محبت تم دین سے نہیں رکھتے ہو۔ 4 بری صفت کا ذکر اللہ نے کیا ہے۔ آیت کا میں نے ترجمہ کر دیا، 4 صفات کا ذکر ہوا۔ پہلی صفت یہ ہے کہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے ہو۔ دوسری صفت یہ ہے کہ مسکین کا پاس و لحاظ نہیں کرتے ہو، نہ دوسرے کو ترغیب دیتے ہو کہ مسکینوں کا خیال کرو، ان کا بڑا مقام ہے، اجر و ثواب بھی آپ کو زیادہ ملے گا۔ اور تیسری چیز یہ بتلائی گئی کہ میراث کو، ترکہ کو، جائیداد کو، میت کے پیچھے جو جائیداد مل رہی ہے ورثہ کی حیثیت سے اس کو ہڑپ کر جاتے ہو، ہضم کر جاتے ہو، دوسرے کا حق نہیں دیتے ہو۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور دنیا کے مال و متاع سے، مال و دولت سے بہت گہری محبت رکھتے ہو۔ جا کر کے ترجمہ دیکھ لیجئے گا۔ پہلی چیز اللہ نے کیا بیان کی؟ یتیم کی عزت نہیں کرتے ہو۔ قرآن مجید کی سورہ نساء کی آیتیں، یہ سورہ نساء میں اللہ نے اور کھول کے بیان کر دیا ہے اس کو۔
فرمایا ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ اللہ، ان الذین یاکلون اموال الیتامی، بے شک جو لوگ یتیم کے مال کو سرپرست کی حیثیت سے، چچا کی حیثیت سے، گارجین کی حیثیت سے، مکھیا کی حیثیت سے ہڑپ کر جاتے ہیں، یاکلون اموال یتامی، کھا جاتے ہیں یتیموں کے مال کو، ظلما، ناحق، ان کا حق نہیں ہے، بچہ نابالغ ہے، بھائی کا لڑکا ہے، یتیم ہے، اس کی جائیداد پراپرٹی کی نگرانی کر رہے ہیں اور اس سے کاغذ میں لکھوا لیا، زمین بھی ہڑپ کر لی، جائیداد بھی ہڑپ کر لی، آمدنی جو آ رہی وہ بھی آدھا حصہ بنتا 2 حصہ لے لیا۔ جو لوگ ایسا کرتے ہیں، اللہ نے آگے فرمایا انما یاکلون فی بطونہم نارا، جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ یقیناً اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کو بھر رہے ہیں، وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور مرنے کے بعد سیدھے جہنم میں جائیں گے، وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، بھڑکتی ہوئی دہکتی ہوئی جہنم کی آگ میں داخل ہوئی۔ یہ اللہ نے یتیموں کے تعلق سے فرمایا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا انا و کافل یتیم فی الجنہ، اگر کوئی یتیم کی کفالت کرتا ہے، یتیم کا خیال کرتا ہے، تو اللہ کے رسول نے ثواب بتلایا ہے کہ انا وکافل یتیم فی الجنہ، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے ہوگا جیسے آپ نے کہاتین، شہادت، دونوں انگلیوں کی طرف اشارہ کیا، جیسے 2 انگلیاں قریب ہیں ملی ہوئی، یعنی یتیم کی کفالت کرنے سے پیارے نبی کی رفاقت جنت میں ملے گی، نبی کا ساتھ ملے گا، اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے؟ اور یتیم کے مال کو ہڑپ کرنے سے انسان دنیا کے اندر جہنم کی آگ کو بھر رہا ہے، حرام مال کھا رہا، وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور مرنے کے بعد بھی جہنم میں جائے گا، دنیا میں بھی۔ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور مسکین کے کھانے پر ایک دوسرے کو ترغیب نہیں دیتے ہو۔ کتنے ایسے گھر ہوں گے آپ کے یہاں علاقے میں جن کے یہاں کبھی کوئی مسکین ہی نہیں کھانے کے لیے جاتا ہوگا، نہ آپ کو جذبہ ہوگا کہ کسی یتیم کو، کسی مسکین کو بلا کر کے 2 لقمہ کھانا کھلا دے، یہ اللہ والوں کا کام ہے، بڑے خوش نصیب ہیں جو چپکے سے اپنے یہاں بلا کر کھلا لیتے ہیں۔ فاستبقوا الخیرات، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو، نیکی جو ہے چپکے کرو، آگے بڑھو، جذبہ رکھو، مسابقہ کرو، مقابلہ کرو، کمپٹیشن کرو۔ کہیں تو اس بات کا شکوہ ہوتا ہے کہ مہمان لے جائیں گے تو میڈم صاحبہ کیا فرمائیں گی، اہلیہ ناراض ہو جائیں گی، جب دیکھیے جب مہمان آ رہے ہیں۔ کتنے گھرانے ایسے ہوں گے میرے بھائیو، جائزہ لے لیجئے گا، مہینہ بھر آپ کا رشتہ دار آپ کے گھر نہیں پہنچ رہا ہے، جذبہ ہی نہیں ہے پیار محبت کا، الفت کا، لگاؤ کا۔ یہ کب ہوگا؟ حدیث میں آتا ہے لا تنظروا الی من ہوا، جو تم سے اعلیٰ ہے اس کو مت دیکھو، بلکہ انظروا الی من ہوا اسفل منکم، اپنے سے نیچے کو دیکھو، اللہ کی نعمت کا شکریہ ادا کرو، ہمیشہ اپنے سے نیچے کو دیکھو، خیال کرو۔ روزی جو ہے، روزی آپ کو غریبوں، کمزوروں، ضعیفوں، فقراء، مساکین کی وجہ سے دی جاتی ہے، اور مسکین کی خبرگیری کرنے والے کے تعلق سے صحیح بخاری میں حدیث بار بار آپ درس میں سنے ہوں گے لوگوں سے کہ مسکین کی، بیوہ کی خبرگیری کرنے والے کو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کے برابر، یعنی مجاہد کے برابر ثواب ملے گا، یا اس شخص کے برابر ثواب ملے گا جو دن میں روزہ رکھتا ہے، رات میں قیام اللیل کرتا ہے۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اللہ نے فرمایا کہ تمہارا حال یہ ہے کہ تم مال کو، میراث کو، جائیداد کو، میت نے جو اپنے پیچھے چھوڑا ہے، بیٹا کی حیثیت سے، باپ کی حیثیت سے ہڑپ کر جاتے ہو، ہضم کر جاتے ہو، دوسروں کا حق نہیں دیتے ہو۔ سورہ نساء میں ایک آیت ہے
وہ آیت کا ترجمہ سن لیجئے، آپ کے دل دہل جائیں گے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ دل کو نرم کیجئے، دل ہمارے سخت ہو چکے ہیں میرے بھائیوں، ورنہ دروس آپ بہت سنتے ہیں، وعظ سنتے ہیں، جمعہ کے خطبے سنتے ہیں، اہل حدیث تو سنتا ہی ہے، لیکن سننے سے مسئلہ حل ہونے والا نہیں جب تک آپ عملی میدان میں کودیں گے نہیں۔ آپ اہل حدیث ہیں، توحید والے، اچھی بات ہے، آپ عبادت میں آگے ہیں، اللہ آپ کی عبادت کو قبول کرے، لیکن مسئلہ یہاں کیا ہے میرے بھائیوں، جو نقطہ ہے وہ سمجھانا چاہتا ہوں یہ ہے کہ مذہب اسلام صرف حقوق اللہ کا نام نہیں ہے، یاد رکھیے گا، حقوق العباد، حقوق اللہ دونوں کا نام ہے۔ اور آپ نے درس میں اس سے پہلے سنا ہے کہ میدان محشر ہوگا، ظالم ہوں گے، مظلوم ہوں گے، اللہ کا دربار ہوگا، ظالم شکایت کریں گے، مظلوم شکایت کریں گے اللہ تعالیٰ سے، کس نے ہمارا حق ہڑپ کر لیا تھا، یہ کیا تھا، وہ کیا تھا۔ اللہ حکم دے گا کہ مظلوم کے ظالم کی نیکیاں لے لی جائیں اور مظلوم کے درمیان تقسیم کر دیا جائے۔ اس کے بعد بھی شکایت نہیں بند ہو رہی ہے، اللہ کہے گا مظلوم کے گناہ کو لے کر کے ظالم پہ لاد دیا جائے اور ظالم کو کھینچ کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے۔ نیک نماز بھی پڑھا، حدیث میں آتا ہے، روزہ بھی رکھا ہے، زکوٰۃ بھی دیا، لیکن حقوق العباد میں کوتاہی کی ہے۔ اور یہ بھی آپ نے سنا ہوگا درس میں کہ قیامت کے دن میدان محشر میں جانوروں کا بھی حساب لیا جائے گا۔ اگر سینگ دار جانور نے مارا ہے غیر سینگ والے جانور کو تو اللہ تعالیٰ دونوں کا حساب کتاب لے گا۔ اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے، بخاری کی روایت ہے کہ جس نے ایک بالشت ناحق زمین ہڑپ کر لی اپنے دوسرے بھائی کی، ایک بالشت، قیامت کے دن زمین کے 7 حصوں کا توق گلے میں ڈالا جائے گا۔ اور بعض روایت میں آتا ہے کہ اللہ حکم دے گا کہ اس کو کھینچ کر کے میدان محشر میں لاؤ، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ حکم دے گا جتنا بال بچوں کے لیے ہڑپ کیا تھا زمین جائیداد پراپرٹی، اسی میں اس کو دھنسا دیا جائے۔ استغفر اللہ۔ یہ سب کیوں کیا جاتا ہے؟ اولاد کے لیے، فیملی کے لیے، اہل و عیال کے لیے، آخرت کو برباد کیا جاتا ہے۔ لہذا میرے بھائیوں میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آج ہم اہل حدیث ہیں، لیکن جائزہ لے لیں، موت کب آ جائے، کس وقت آ جائے، کسی کو پتہ نہیں ہے۔ اگر آپ باپ کا انتقال ہو جاتا ہے، بیٹا پوری جائیداد کا مالک ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ بہنیں محروم ہو رہی ہیں وراثت سے، ترکہ سے، بیٹیاں محروم ہو رہی ہیں، ماں محروم ہو رہی ہے، بیوی محروم ہو رہی ہے، خالہ محروم ہو رہی ہے، جتنے بھی حقوق ہیں سب محروم ہو رہی ہیں عورتیں۔ بالکل ہم صفایا کیے ہوئے ہیں، ایک دم ملیا میٹھ معاملہ۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا للذکر مثل حظ الانثیین، عورتوں کے بنسبت مرد کو، مذکر کو ڈبل حصہ ہے، یہ اللہ نے فرما دیا۔ قرآن کی آیت ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، آیت کا ترجمہ کر دیتا ہوں، غور سے سن لیجیے، بات ختم کرتا ہوں۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا رہے گا، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور جو اللہ نے حد متعین کی ہیں اس کی پامالی کرتا رہے گا، حدود سے آگے بڑھتا رہے گا، اللہ کی نافرمانی کرنے میں حد سے تجاوز کرے گا، انجام کیا ہوگا؟ اللہ کی نافرمانی، رسول کی نافرمانی، اور جو حدود بنایا ہے مذہب اسلام نے، اللہ اور رسول نے، اس کو بھی چھلانگ لگا رہا ہے۔ حق قرآن و حدیث کی بات، اللہ اور رسول کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ نماز بھی پڑھتا ہے، اہل حدیث بھی ہے، توحید والا بھی ہے، پہلی سب میں بھی رہتا ہے، چہرے پہ داڑھی بھی ہے، ذمہ دار بھی ہے، سب کچھ ہے، اللہ والا، مولوی بھی ہے، حافظ بھی ہے، قاری بھی ہے، امام بھی ہے، سب کچھ ہے، حاجی بھی ہے، نمازی بھی ہے، لیکن حق ہڑپ کیے ہوئی عورتوں کا معاف نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ۔ اس بات کو نوٹ کر لیجئے گا میرے بھائیوں، معاف نہیں کر سکتا۔ حقوق العباد کا تعلق ہے۔ لڑکیاں اس لیے نہیں مانگ رہی ہیں کہ اگر مانگ لیں گے بھائیوں سے تو گھر آنا مشکل ہو جائے گا، سسرال، بہت سے مسائل ہیں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ جو اللہ کی نافرمانی کرے گا، رسول کی نافرمانی کرے گا اور حدود کی پامالی کرے گا، حد سے تجاوز کرے گا، یدخلہ نارا خالدا فیہا، ایسی آگ میں ہمیشہ ہمیں جہنم کی آگ میں داخل کیا جائے گا، وَلَهُ عَذَابٌ مُهِینٌ، اور اس کے لیے رسوا کن، ذلت آمیز عذاب ہوگا، سزا ہوگی۔
بات بالکل واضح ہو گئی، اس میں کوئی اجمال نہیں ہے جس سے آپ کو درس سمجھ میں نہ آیا ہو۔ اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین جو باتیں کہی گئی کہنے والے کو اور جملہ حاضرین اور سامعین کو حتی الامکان حسب استطاعت عمل کرنے کی توفیق دے، اور اگر اس بات کا خدشہ ہو کہ مرنے کے بعد ہماری اولاد ہماری بچیوں کو حصہ نہیں دے گی، بیوی کو حصہ نہیں دے گی، تو آپ وصیت کر جائیے، لکھ کر کے جائیے تاکہ آپ بری الذمہ ہوں۔ اللہ اس کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔